لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط فإن صابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما إذا افطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب احترام حضرات آپ کے سامنے سورۃ البقرہ سے آیت کریمہ اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے حدیث اس وقت تلاوت. آیہ کریمہ میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایمان والو تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں یعنی ان کی فرضیت لکھ دی گئی ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم اور ایسے ہی روزے تم پہ فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے. اور روزے اس لیے مقرر کیے گئے لعلکم تتقون تاکہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہو جائے, گناہوں سے بچنے کی صفت پیدا ہو جائے. اور روزے پورے سال کے نہیں گنتی کے دن ہیں. اس میں بھی یہ رعایت ہے کہ تم میں کوئی بیمار ہو روزہ نہ رکھ سکے یا سفر پہ ہے روزہ نہیں رکھ سکتا تو
وہ بے شک بیماری اور سفر میں روزہ نہ رکھے، اور جتنے روزے نہیں رکھے بیماری سے صحت کے بعد، سفر سے واپسی کے بعد گن کر وہ روزہ رکھے۔ اور ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں، مالدار ہیں، اگر وہ روزہ نہیں رکھنا چاہتے تو ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت کھانا کھلائیں، لیکن یہ حکم اب نہیں ہے، منسوخ ہو گیا۔ اور جو کوئی اس سے زیادہ یعنی فدیہ ہے، یہ تو کم سے کم ہے کہ ایک مسکین کو ایک روزے کے بدلے میں 2 وقت کھانا کھلائے پیٹ بھر کے، اگر کوئی اس سے زیادہ فدیہ دے تو اس کے لیے زیادہ اچھی بات ہے۔ اور یہ کہ تم روزہ ہی رکھ لو سفر میں یا بیماری میں، کہ بیماری زیادہ خطرناک نہیں، تو یہ زیادہ اچھا ہے تمہارے لیے۔ اگر تم روزے کے فوائد جانتے ہو تو پھر تو روزہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ یہ سارے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی میں نے آپ کو سنایا کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ یہ بات میں نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مطلب یہ کہ یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ کلو عمل ابن آدم لہو، ابن آدم یعنی انسان کا ہر عمل اسی کا ہے، یعنی اس کی نسبت اس کی طرف کی جائے گی۔ کام تو اللہ کی رضا اور اس کے حکم سے ہو رہے ہیں، لیکن نسبت بنی آدم کی طرف ہوگی۔ آدمی کی نماز، آدمی کا حج، آدمی کی زکوٰۃ، الا الصوم، لیکن روزہ ایسا نہیں، فرمایا اس کی نسبت اس کی طرف نہیں کہ فلانے کا روزہ، روزہ میرا، روزہ میرا، اور اس کا بدلہ میں ہی چکاؤں گا، اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ اور یہ کہ ابن آدم کا ہر عمل کم سے کم 10 گنا ثواب سے شروع ہوتا ہے اور 700 گنا ثواب تک جاتا ہے، کبھی اس سے اوپر بھی جاتا ہے۔ لیکن روزے کے بارے میں بھی یہ قانون نہیں، اس کا ثواب میں خود ہی دوں گا، یعنی وہ میں اپنے اندازے سے دوں گا، وہ گنتی سے نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ روزے دار آدمی اپنا کھانا پینا، اپنی نفسانی خواہشات صرف اور صرف میری خاطر چھوڑتا ہے، اس لیے جو کام میری خاطر کرتا ہے اس کا بدلہ بھی میں ہی چکاؤں گا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، روزے دار کا معدہ خالی ہونے سے جو ایک قسم کی بو اس کے منہ سے آتی ہے، یہ گندا دہنے کی بو نہیں، یعنی یہ نہیں کہ منہ اس نے صاف نہیں کیا، دانت صاف نہیں کیا تو بدبو، وہ نہیں، یہ معدے کی بو ہے۔ کھانا نہ کھانے سے معدے میں ایک طرح کی بو پیدا ہوتی ہے، تو یہ ہے تو بو ہے، یوں کہیں کہ بدبو ہے، لیکن اللہ کو یہ خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ، یعنی لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، اس بو سے نفرت کرتے ہیں، لیکن اللہ کو یہ بو روزے دار کے منہ کی کستوری سے بھی زیادہ محبوب ہے، اس لیے کہ یہ عبادت سے پیدا ہوئی ہے، اور جو چیز عبادت سے پیدا ہو وہ بظاہر نظروں میں تو بری ہوتی ہے، لیکن وہ جس کی عبادت کی وجہ سے وہ ہے تو اس کو وہ زیادہ پسند ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی وجہ سے ہے، اس لیے یہ لوگوں کے ہاں تو بدبو ہے، اللہ کے ہاں یہ خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ جیسے کہ
حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں جب حجاج اکٹھے ہوتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے احرام باندھا ہوتا ہے. کسی نے 2 دن، کسی نے 4 دن، کسی کے زیادہ بھی ہوتے ہیں. اس عرصے میں ان کا بدن بھی میلا کچیلا ہوتا ہے، بال بھی بکھرے ہوتے ہیں اور ان میں گرد و غبار اٹا ہوا ہوتا ہے. جی تو چہرے کی حیت بھی ایسی ہوتی ہے، بالوں کی ایسی، اور احرام بھی میلا کچیلا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یعنی حاجی کی اسی حالت میں میدان عرفات میں فرشتوں کے سامنے فخر کا اظہار کرتے ہیں کہ فرشتوں میرے بندوں کو دیکھو، شائسن مغبرن، بال بکھرے ہوئے ہیں، مٹی پڑی ہوئی ہے، چہرے پہ گرد و غبار ہے. تو یہ چیز حالانکہ بظاہر یہ شکل پسندیدہ نہیں ہے. لوگ کہیں گے یہ کیسا ہے، نہ بال دھوئے ہیں، نہ کنگھا کیا ہے، نہ تیل لگایا ہے، نہ کپڑے بدلے ہیں. تو لوگ اس حیت کو پسند نہیں کرتے، پر چونکہ یہ اللہ کی عبادت کی وجہ سے یہ شکل بنی ہے. اگر یہ شکل عبادت کے بغیر بنائیں تو پسندیدہ نہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے من کان له شعر فلیکرمہ، جس کے بال ہیں ان کا اکرام کرے، ان کو سنوار کے رکھے، ان کو دھوئے، ان میں تیل لگائے، کنگھا کرے، بکھرے ہوئے نہ چھوڑے. ایک شاید اسی طریقے سے آگے حضور نے فرمایا یہ کیا شیطان کی شکل بنا رکھی ہے، جاؤ ان کو صاف کرو، یعنی سنوار کیا ہو. جب واپس آئے دھو دھا کے صاف کر کے فرمایا کہ یہ شکل اچھی ہے یا جو پہلے تو نے بنا رکھی. تو دیکھیے عام حالات میں نہانا دھونا صفائی ستھرائی پسندیدہ ہے اور نہ کرنا معیوب ہے، لیکن یہی چیز جب اللہ کی عبادت سے ہو، اس کے حکم سے ہو، تو یہ اتنی پسندیدہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اس شکل پہ اللہ فخر کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے کہ دیکھو میرے بندے میری خاطر صفائی ستھرائی کو بھلا کر اس میدان میں اکٹھے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے حدیث میں ہے قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو جس حال میں دنیا سے مرے ہوں گے اسی حال میں وہ اٹھیں گے، اسی کیفیت کے ساتھ. تو فرمایا جب شہید قبر سے اٹھے گا تو اس کے جسم سے خون بہہ رہا ہوگا، جیسے شہادت کے وقت خون بہہ رہا تھا، اب قبر سے اٹھے گا تو بھی خون بہہ رہا ہوگا تازہ تازہ. اور پھر فرماتے ہیں لونہ لون دم، لونہ لون الدم وریحہ ریح المسک، شکل کلر رنگ تو خون کا ہی ہوگا لیکن اس خون سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی، خوشبو آ رہی ہوگی لیکن کلر وہی خون کا ہوگا. تو دنیا میں خون بدبودار ہوتا ہے، ناپسند ہوتا ہے، لیکن یہ خون چونکہ اللہ کے حکم سے بہا ہے تو اس لیے شکل تو وہی رہے گی لیکن اس کے اندر خوشبو ٹوٹے گی. تو اسی طریقے سے فرمایا کہ روزے دار کے معدہ خالی ہونے سے جو بدبو آتی ہے یہ یوں تو لوگوں کیا بدبو ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ریح المسک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، یعنی دنیا کی کسی بہتر سے بہتر خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. اور فرمایا کہ روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں. ایک تو دنیا میں افطار کرنے کے وقت کہ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو مومن خوش ہوتا ہے کہ وہ پابندی جو صبح سے شام تک اللہ کے حکم سے اس نے کی تھی وہ پوری ہوگی اور اس میں ترقی، پابندی کے بعد آزادی نصیب ہوگی. ایک تو یہ خوشی اس کو حاصل ہوتی ہے اور دوسری خوشی اس کو اس وقت حاصل ہوگی جب اللہ سے اس کی ملاقات ہوگی. تو دراصل باقی خوشی تو وہی ہوگی لیکن بارے یہ بھی ایک بڑی خوشی ہوتی ہے افطار کے وقت.
قرآن حکیم میں حق تعالی شان ارشاد فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَقْرَبُونَ مَوْطًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ۔ یہ آیت میں اس سلسلے میں پڑھی، یہ جنگ تبوک کے سلسلے میں ہے، اور مجاہدین کی اللہ تعالیٰ نے اس میں تعریف فرمائی ہے، اور ان کی ہر قدم پہ جو بھی صورتحال ان کو پیش آئی ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے محبت کا اظہار کیا ہے، اور ساتھ میں یہ کہ ہر حرکت پر اجر و ثواب کا وعدہ بھی کیا۔ تو یہ آیت اس لیے میں نے تلاوت کی جیسے کہ حدیث میں ہے کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ کو خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ یہ بو اللہ کی عبادت اور اس کے حکم کی تعمیر میں پیدا ہوئی ہے، تو جو چیز اللہ کے حکم کی تعمیر میں ہو وہ اللہ کو پسند ہوتی ہے۔ تو مجاہدین کے سلسلے میں فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُ، یہ اس لیے کہ یہ مجاہدین جو صرف اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور طویل سفر اختیار کیا، سفر کی صعوبتیں اور مشکلات انہوں نے اختیار کی، تو اس سفر کے دوران جو خدا کی رضا کے لیے انہوں نے کیا، تجارت کا سفر نہیں جی، اور سیر و سیاحت کا سفر نہیں، دوست احباب کو ملنے کا سفر نہیں، بلکہ صرف اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جی، اور موت کو ہتھیلی پہ رکھ کر جو انہوں نے سفر اختیار کیا ہے، تو لا یصیبہم ظمأ، اس سفر کے دوران ان کو نہیں لگتی پیاس، مگر جب بھی پیاس لگتی ہے، ولا نصب، اور اس سفر میں جو انہیں تھکاوٹ حاصل ہوتی ہے، جو بھوک لگتی ہے، ولا مخمصۃ، جو بھوک لگتی ہے، ولا یطؤون موطیا، اور یہ کسی رستے پہ جب چلتے ہیں، جس رستے پہ چلنے سے ان کا دشمن غصے میں ہوتا ہے کہ لو جی یہ آگے، لو جی یہ آگے، ظاہر بات ہے کہ مجاہدین کسی رستے پہ جائیں گے تو دشمن کو کب گوارا ہوگا، دشمن تو غصے میں ہوگا کہ ہم سے لڑنے کے لیے آگے، تو جس رستے پہ یہ چلتے ہیں اور ان کا دشمن ان پہ غصے ہوتا ہے، اور جب ان کی جنگ ہو جاتی ہے اور یہ دشمن پہ قابو پا لیتے ہیں اور دشمن سے مال غنیمت حاصل کرتے ہیں، الا کتب لهم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ، یہ جتنی کارروائی ہوئی ہے ہر عمل پہ عمل صالح لکھا جاتا ہے، ہر عمل پہ ایک قدم جو اٹھاتے ہیں اس راستے میں، ہر قدم نیکی لکھا جاتا ہے، جو پیاس ستاتی ہے پیاس نیکی لکھی جاتی ہے، جو بھوک ستاتی ہے بھوک نیکی لکھی جاتی ہے، جو یہ تھکتے ہیں یہ تھکاوٹ لکھی جاتی ہے، اور ان کو دیکھ دیکھ کے جو دشمن غیظ و غضب میں آتا ہے وہ کیفیت بھی ان کے نام عمل میں نیکی لکھی جاتی ہے، اور جب یہ مال غنیمت حاصل کرتے ہیں تو یہ بھی نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو یہ نہیں کہ یہ شہید ہو گئے تو نیکی ہے، فرمایا کہ ہر بات نیکی ہے، ہر بات، ہر قدم نیکی ہے، اس لیے کہ یہ سارے کام اس لیے ہو رہے ہیں کہ اللہ کی بات بلند ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، کہ جو کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ سارے کا سارا نیکی لکھا جاتا ہے۔ اسی لیے جب آدمی روزہ رکھتا ہے اور روزے کو ہر قسم کی بےہودگی سے بچاتا ہے، محفوظ کرتا ہے، تو روزے دار کا سارا دن نیکی میں لکھا جاتا ہے، اس کا سونا بھی نیکی، اس کا جاگنا بھی نیکی، اس کا چلنا بھی نیکی، اس کا بیٹھنا بھی نیکی،
اس لیے کہ یہ ساری چیزیں عبادت کے دوران کی جا رہی ہیں، لیکن یہ سب نیکی اس وقت تک لکھی جائے گی، 12 14 گھنٹے 16 گھنٹے نیکی کے اس وقت لکھے جائیں گے جب تک کہ روزے کے اندر کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو اس کے مقاصد کے خلاف ہے۔ جیسے اسی حدیث میں فرمایا الصوم جنہ ما لم یخرقها، کہ روزہ ڈھال ہے، بچاؤ کا ذریعہ ہے، جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ ڈھال تو آپ جانتے ہیں آج کل تو خیر استعمال نہیں ہوتی، لیکن بہرحال پولیس کے پاس ہوتی ہے۔ جب پولیس جاتی ہے تو ان کے پاس ڈھال بھی ہوتی ہے تاکہ پتھراؤ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو پہلے زمانے میں یہ ڈھال تیر اور تلوار سے اپنے چہرے اور جسم کو بچانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اب پتھراؤ سے بچانے کے لیے۔ بار فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، کس سے؟ جہنم کی آگ کو جسم تک پہنچنے میں ڈھال ہے، لیکن ما لم یفرقها، جب تک کہ یہ اس ڈھال کو پھاڑ نہ دیا جائے۔ اگر ڈھال پھٹی ہوئی ہے تو وہ بچاؤ کیسے کرے؟ اور یہ ڈھال پھٹتی کس سے ہے؟ جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، بدگوئی سے، کان و تشریح سے۔ روزے کے دوران اگر گناہ کیا جائے گا نا تو روزہ ڈھال نہیں رہے گا، یہ بچاؤ کا ذریعہ نہیں رہے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جو شخص روزے کے دوران جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور جھوٹی باتوں پہ عمل کرنا نہ چھوڑے، یہ تو ایک گناہ کی بات کرتی ہے، ورنہ مطلب یہ ہے کہ جو آدمی روزے کے دوران گناہ کو نہ چھوڑے تو فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ کھانا پینا چھوڑا، اس لیے کھانا پینا چھوڑانے کا مطلب ہے گناہ چھڑوانا۔ کھانا پینا تو بذات خود ایک حلال اور طیب چیزیں ہیں، حلال چیز سے روکنے کا مطلب کیا ہے کہ آدمی حرام کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ یہ تو ایک تربیت ہو رہی ہے، ایک مشق ہو رہی ہے کہ ایسا کرو کہ یہ حلال چیزیں میرے کہنے سے 16-17 گھنٹے چھوڑو، تاکہ تم میں یہ احساس پیدا ہو کہ جس اللہ کے کہنے سے ہم نے یہ حلال اور جائز چیزیں اتنے گھنٹوں کے لیے چھوڑی ہیں، تو جن چیزوں کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے 24 گھنٹے حرام کیا ہے ان کو تو چھوڑنا بدن کے اور ضروری ہے، ان کا چھوڑنا تو اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ اب جو چیزیں خدا نے ہمیشہ حرام کی ہیں وہ تو ہوتی رہیں، اور جو اللہ نے حلال کی تھی اور کچھ گھنٹوں کے لیے روکا ہے اس سے آپ روک رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ میں نے روزہ رکھا ہے، یہ کیسا روزہ ہے؟ یعنی اب قانونی روزہ تو ہو جائے گا، اور یہ کہ آپ نے روزہ نہیں رکھا تو قیامت کے دن آپ سے پوچھنا ہوگی کہ نہیں رکھا، لیکن جو روزے کا مقصد تھا وہ تو حاصل نہ ہوا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ ایسے ہی تم پہ فرض ہے جیسے پہلی امتوں پہ فرض، یعنی یہ اتنی عظیم الشان عبادت ہے کہ کوئی امت اس عبادت سے خالی نہیں چھوڑی گئی۔ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر امت کے اندر روزے کی عبادت رکھی ہے۔ تو یہ اس کی عظمت شان کی نشانی ہے کہ کوئی امت اس سے محروم نہیں رہی۔ ہاں یہ کہ روزے کی تعداد اور روزے کس وقت سے کس وقت رکھے گئے کتنے، یہ البتہ ہر امت اور ملت میں اس کے اعتبار سے مختلف رہے، لیکن نفس روزہ ہر امت میں رہا۔ اسلام میں بھی ارکان اسلام میں سے ایک عظیم الشان رکن ہے،
اور اس لحاظ سے اہم ترین رکن ہے کہ نماز کی طرح روزہ بھی تقریباً سب مسلمانوں کو رکھنا ہوتا ہے۔ تو 5 ارکان اسلام کے توحید و رسالت کا یقین اور اقرار ہے، نماز 2، روزہ 3، زکوٰۃ اور حج 5۔ 5 میں سے 3 جو ہیں یہ تو ہر مسلمان کو کرنے پڑتے ہیں، 2 البتہ صاحب استطاعت اور مالدار لوگوں کی ہیں، زکوٰۃ مالدار کو دینی ہے، حج بھی مالدار کو کرنا ہے۔ لیکن روزے اور نماز میں تو مال کی شرط نہیں، جو بھی عاقل بالغ مسلمان ہوگا اس کو یہ 2 عبادتیں کرنی ہی کرنی ہوں۔ اسی لیے قرآن حکیم میں زیادہ زور کو نماز اور زکوٰۃ پہ دیا گیا ہے، لیکن جب ہمارے ہاں محاورے میں تذکرہ ہوتا ہے فلاں تو صوم و صلاۃ کا پابند ہے، فلاں تو صوم و صلاۃ کا پابند، فلاں آدمی تو نماز روزے کا پابند ہے، اس لیے کہ نماز روزہ تو ہر کسی کو کرنا ہے۔ تو بہرحال نماز کے بعد پھر روزہ ایسی عبادت ہے کہ تمام مسلمانوں میں مشترکہ عبادت ہے، یہ سب کو کرنا ہے، لیکن اس کے آداب اور اس کی شرائط کے ساتھ اللہ تعالیٰ روزہ رکھوا کر کیا کرانا چاہتے ہیں، خود اللہ تعالیٰ نے بتا دیا لعلکم تتقون۔ روزہ اس لیے رکھوایا جا رہا ہے، تمہیں بھوکوں نہیں مروایا جا رہا، اس لیے رکھوایا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر ایک صفت پیدا کرنی مقصود ہے، اور وہ اس کا نام ہے تقویٰ۔ تقویٰ کی صفت تو نماز سے بھی مطلوب ہے کہ نماز اس لیے پڑھائی جاتی ہے کہ تقویٰ پیدا ہو، اور زکوٰۃ اس لیے دلائی جاتی ہے کہ تقویٰ پیدا ہو، اور حج اس لیے کرایا جاتا ہے کہ تقویٰ پیدا ہو۔ تقویٰ تو اسلام کی جان ہے، اسلام کی روح ہے، اور ہر عمل کا مقصد تقویٰ ہے، لیکن یہاں تو اللہ تعالیٰ نے صاف کہا لعلکم تتقون کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا کہ تم میں تقویٰ پیدا ہو۔ تو مطلب ہوا ہے کہ روزے سے ایک خاص تقویٰ مقصود ہے جو نماز سے نہیں ملے گا، اور نماز سے ایک خاص تقویٰ مطلوب ہے جو روزے سے نہیں ملتا، اور زکوٰۃ سے ایک ایسا تقویٰ مطلوب ہے جو زکوٰۃ کے بغیر نہیں ملے گا، اور حج سے وہ تقویٰ مراد ہے جو حج کے بغیر نہیں ملے گا۔ تو ہر عبادت کا اپنا تقویٰ ہے جو اسی عبادت سے حاصل ہوتا ہے۔ تو روزے سے کون سا تقویٰ اللہ تعالیٰ حاصل ہم میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہم سے مطلوب ہے، وہ ہے اللہ کی حضوری کا خیال، اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کا تصور ہر وقت ذہن میں تازہ رہے۔ دراصل تو باقی عبادات کا تقویٰ بھی یہی ہے، لیکن باقی عبادات میں یہ تقویٰ زیادہ عرصے تک نہیں رہتا، تھوڑی دیر رہتا ہے تو پھر ہم بھول جاتے ہیں۔ اب یہ تقویٰ تو نماز میں بھی ہے کہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حضوری کا خیال ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ نماز شروع کرنے کے بعد ہماری حضوری نہیں رہتی، لیکن مقصد تو وہی ہے نا۔ لیکن یہ تقویٰ اللہ کی حضوری کا نماز میں 4-5 منٹ تک ہوتا ہے، سلام پھیرا تو ختم۔ اور یہ تقویٰ زکوٰۃ میں بھی ہے، لیکن اتنی دیر جب آپ زکوٰۃ مستحق کے ہاتھ میں ڈال رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں کہ اللہ کے حکم سے اس کا حکم پورا کر کے اس کو دے رہا، بس ختم۔ اور یہ تقویٰ حج سے بھی حاصل ہوتا ہے حضوری کا، لیکن صرف 5-6 دن، جب تک کفن پہنا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمیں تو کفن پہن کے بھی تقویٰ حاصل نہیں رہتا، اللہ نے کیسا کرو۔ تو جب تک وہ لباس پہنا ہوا ہے تو کیا مطلب یہ لباس کیوں پہنا ہوا ہے، تو خیال ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں، لیکن 4-5 دن کے بعد جب لباس اتر جاتا ہے تو وہ بات ختم۔ لیکن روزے میں اللہ کی حضوری کا تصور سب سے زیادہ رہتا ہے۔ 1 مہینے تک 16-17 گھنٹے روزانہ، 1 مہینے تک 16-17 گھنٹے روزانہ اس بات کا تصور کہ میں اس لیے نہیں کھاتا پیاس لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، اس لیے نہیں پیتا پیاس لگ رہی ہے،
کہ اللہ کے قانون شکنی نہ ہو جائے، اللہ کا قانون ٹوٹ نہ جائے، ٹھیک ہے۔ تو ایک آدمی یہاں کی بات نہیں کرتا، پنکھے چل رہے ہیں، اے سی لگا ہوا ہے، آفس میں ہے، گاڑیوں میں ہے، گھروں میں ہے، کھیتوں میں جو کام کرتے ہیں بیچارے، کارخانوں میں جو کام کرتے ہیں بیچارے، اور خاص کر لوہے کی بھٹی کے سامنے کھڑے ہو کر جو رمضان میں کام کرتے ہیں اور پھر روزہ بھی رکھا ہوا ہوتا ہے، ان سے پوچھے کہ روزہ کیا ہے، کیسی پیاس لگتی ہے، کیسی بھوک لگتی ہے، یہ ان کو پتا ہے، پسینے سے شرابور ہیں، پیاس سے زبان نکل رہی ہے، اگر وہ کسی کچن میں داخل ہو جائے، کوئی نہیں اور لاک کر دیں اور کچھ پانی پی لے اور بیٹھ کر، اور شام کو پھر آپ کے ساتھ افطاری کی لائن میں بھی بیٹھ جائے، لیکن اس کو وہاں کون سا تصور روکتا ہے؟ جان پہ بنی ہے لیکن کون سا؟ یہی کہ یہ اللہ کا حکم ہے، کوئی تو نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں پوچھ رہا لیکن اللہ تو پوچھے گا۔ کاش کہ یہ تصور پھر بعد میں بھی رہے کہ فلاں فلاں کام میں اس لیے نہیں کرتا کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ اسی کا نام ہے احسان۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل امین نے سوال کیا، سائل بن کے آئے، شاگرد بن کے آئے اور سوال کیے کہ حضور ایمان کیا ہے، یعنی ایمان کی تفصیلات کیا ہیں؟ پھر فرمایا اسلام کیا ہے، یعنی اسلام کے ارکان کیا ہے؟ پھر سوال تھا کہ احسان کیا ہے؟ تو حضور فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت اس شان کے ساتھ، اس حضوری کے ساتھ کر جیسے تو خود اللہ کو دیکھ رہا ہو، اپنے جاہ و جلال کے ساتھ اللہ سامنے موجود ہو، تو آپ بتائیں پھر عبادت کی کیا شان ہوگی؟ پھر قیام کیسے ہوگا؟ اور پھر جو پڑھیں گے کیسے سوچ سمجھ کے پڑھیں گے؟ اور پھر رکوع کیسا ہوگا اور سجود کیسا ہوگا؟ جب اللہ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ ان آنکھوں سے ہم دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، صرف دل کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں سے دل کی آنکھ سے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں یہ سمجھو کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَكُن تَرَىٰ، اگر تو نہیں دیکھ رہا آنکھوں سے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا۔ یہ تو مومن کا ایمان ہے کہ اللہ 24 گھنٹے ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی لمحہ ہماری زندگی کا نہیں جو اس سے پوشیدہ ہو، دن کو بھی دیکھتا ہے، رات کو بھی دیکھتا ہے، مجمع میں بھی دیکھتا ہے، تنہائی میں بھی دیکھتا ہے، جی وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب کوئی مزدور کام پہ لگایا جائے اور اس کا سپروائزر کہے کہ میں تجھے واچ کرتا رہوں گا، تو وہ کس طریقے سے کام کرے گا؟ اگر وہ سامنے نہیں بھی ہو اور کسی ایسی جگہ سے دیکھ رہا ہو کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہاں سے دیکھ رہا ہے، لیکن وہ کہہ دے کہ میں تجھے دیکھوں گا، تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میرے سامنے تو نہیں ہے، وہ یہ سوچے گا ہو سکتا ہے کسی کونے کوترے سے دیکھ رہا ہو، کسی سوراخ سے دیکھ رہا ہو، تو کس طرح دلچسپی سے کام کرے گا؟ تو وہ تو نہیں بھی دیکھ سکتا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو پھر اس کا بندہ زندگی یوں گزارے کہ جیسے وہ اللہ سے بے خبر ہے، اللہ اس سے جیسے بے خبر ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، وہ باخبر ہے تمہارے اعمال سے۔ جب آدمی روزے کی حالت میں اتنے گھنٹے تک
یہ سوچتا ہے کہ مجھے خدا دیکھ رہا ہے، میں نہ کھاؤں نہ پیوں، تو جب پورا مہینہ اس تصور میں گزرے گا تو پھر بعد میں بھی تو یہ چیز لینی چاہیے نا کہ نہیں؟ یہی تو مقصد ہے، یہی تو تقویٰ پیدا کرنا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے این روزے کے اندر بھی ہم میں یہ تقویٰ نہیں، تو بعد میں کیسے ہوگا؟ وہ ایک بزرگ ہے مرشد پیر، تو ان کے حلقے میں کئی ان کے مریدین تھے، اصلاح کے لیے آئے تھے تاکہ ان کی اصلاح ہو، بیچارہ اصلاح کرتے تھے، لیکن کوئی جلدی اصلاح قبول کر لیتا ہے اور کسی کو برسوں لگتے ہیں، اور کوئی بس ہماری طرح ہوتا ہے کہ برسوں میں بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو ایک مرید آیا اور مرید ہوا، اور 1-2 مہینے کے اندر ہی وہ کامل ہو گیا۔ کچھ تھے جو 8 سال کے پڑے ہوئے ہیں، کوئی 10 سال کا پڑا ہوا ہے بس۔ تو جب 1-2 مہینے میں وہ کام ہوا تو پیر صاحب نے اس کو اجازت دے دی کہ اب تو بھی پیر ہے، تو بھی لوگوں کی اصلاح کر۔ تو وہ جو پہلے پڑے تھے نا 5 سال 7 سال 8 سال کے، ان کو بڑی حیرت تھی کہ یہ کل کا آیا ہے اور آج ہی اس کو سرٹیفکیٹ مل گیا، اور ہم تو برسوں کے پڑھے ہیں، حضرت نے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ تو انہوں نے شکوہ کر ہی دیا کہ حضرت کیا بات ہے، یہ نیا نیا آیا اور آپ نے اس کو جی سند دے دی، اور ہم تو کوئی بات نہیں۔ بجائے اس کے کہ ان کو لفظوں میں کوئی جواب دیتے اور وہ مطمئن نہ ہوتے، تو انہوں نے عملی طور پر کہا کہ اچھا بھائی کوئی بات نہیں ہے، اس کا بھی ابھی رزلٹ آ جائے گا کہ میں نے اس کو کیوں دیا، تمہیں نہیں دیا، لیکن میں تمہیں ایک حکم دیتا ہوں، کام کا سب کو دیتا ہوں کہ تم سب ایک ایک مرغی لو اور چھری لو، اور سارے الگ الگ جا کر اس مرغی کو ایسی جگہ میں ذبح کر کے اور جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ پہلے یہ کام کرو، پھر تمہیں بعد میں جواب دوں گا تمہارے سوال۔ پہلے یہ کام کر لو، سب کو ایک ایک مرغی دی اور ایک ایک چاقو دیا، چھری دی، شرط یہ کہ ایسی جگہ ذبح کرنا ہے جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ سب گئے، کسی نے دیوار کے پیچھے تو دیکھا نہیں ہے تو ذبح کر، کسی نے پتھر کے پیچھے، کسی نے یعنی کسی جھاڑی کے پیچھے، بس سب نے مرغیاں یہ لٹکائی ہوئی۔ وہ نوجوان زندہ مرغی لے کر آ گیا، اس نے ذبح نہیں۔ سب سے پوچھا، ان کا جی آپ کی شرط کے مطابق ہم نے ذبح کی ہے، خوب دیکھا بھالا چاروں طرف، جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا تو ہم نے ذبح کی۔ اس سے بولو تو زندہ کیوں لے آیا؟ اس نے کہا حضرت آپ نے شرط بھی ایسی لگائی تھی، جہاں گیا اللہ دیکھ رہے، جگہ ہی نہیں ملی، درخت کے پیچھے گیا اللہ دیکھ رہے، دیوار کی اوٹ میں اللہ دیکھ رہے، پتھر کے پیچھے اللہ دیکھ رہے، بیسمنٹ میں گیا تو اللہ دیکھ رہے، تو جگہ ہی نہیں ملی، ہم کیا کریں؟ تو حضرت نے فرمایا اب پتہ چلا کہ اس کو سند کیوں دی ہے، یہی تو تمہیں سکھانا تھا جو تم 10 برسوں میں بھی نہیں سیکھ سکے، اور یہی سکھانا تھا یہ 2 مہینے میں سیکھ گیا، تو یہ کامل ہو گیا، تم اب تک ناکامل ہو۔ تو برادران محترم، روزے سے اللہ یہی سکھانا چاہتا ہے کہ جب رشوت لینے کا وقت آئے تو خیال ہو اللہ دیکھ رہا ہے، جب سود لینے کی بات آئے تو خیال ہو اللہ دیکھ رہا ہے، اور جب جھوٹ بولنے کی بات آئے، جب غیبت کی بات آئے، جب طعنے کی بات آئے، جب کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی بات آئے، جب نماز نہ پڑھنے کے لیے شیطان کہے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کا تصور باندھو، 24 گھنٹے تو کوئی گناہ نہ ہوگا اور کوئی نیکی چھوٹے گی نہیں، اور ولایت کسی کا نام تو ہے، ولایت کسی خاص شکل و صورت کا، کسی خاص لباس کا نام تو نہیں، اسی کا نام ہے کہ اللہ کی حضوری حاصل ہو۔ وہ ہمارے ہاں اسکول میں ہے، یعنی نصاب میں
کوئی 7ویں 8ویں کی کلاس میں عربی کی ایک کتاب پڑھائی جاتی تھی، اتنی اب ہے یا نہیں، پاکستان کی بات کرتے ہیں، تو اس میں ایک قصہ تھا کہ ایک باپ تھا چور پیشہ، اس کا پیشہ تھا چور۔ بیٹا ذرا تھوڑا سا سمجھدار ہوا تو باپ نے سوچا کہ اپنا پیشہ اس کو بھی سکھا دوں، جیسے کہ باپ چاہتا ہے کہ جو میں کرتا ہوں میری اولاد بھی کرے، تو یہ آسان سا پیشہ ہے کمانے کا، تو ایک دن بیٹے کو کہا کہ آج ہم نے محاذ پہ جانا ہے تو آپ بھی میرے ساتھ کرو، تم بھی کچھ سیکھو، بڑے ہو گئے سمجھدار ہو۔ اس کو پتہ نہیں تھا بیچارے کو کہ کہاں لے جا رہے، کون سا محاذ ہے۔ لے گئے تو باپ نے فیصلہ کیا ایک باغ میں چوری کا، اور باغ ایسا تھا کہ اس کی چاروں طرف 4 دیواری تھی اور گیٹ لگا ہوا تھا، اور رات کا وقت ہے، گیٹ تو لا کے بند ہے، اب ظاہر بات ہے کہ دیوار ہی پھلانگ کے اندر جائے گا، تو دیوار کے باہر بچے کو کھڑا کر کے کہا کہ میں دیوار پھلانگ کے اندر جاتا ہوں پھل توڑنے کے لیے، تم باہر رہو، دائیں بائیں دیکھو، اگر کوئی نظر آ جائے تو فوراً مجھے آواز دینا تاکہ میں گرفتاری سے بچنے کے لیے پہلے ہی باہر نکل آؤں اور بھاگ کے جان کو بچاؤں۔ ٹھیک ہے، بچوں کا دل و دماغ اور دل کی تختی صاف ہوتی ہے، جو بات شروع میں لکھ دی گئی نا تو وہی ہوتی ہے۔ کہیں اس بیچارے نے کسی سے سن لیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر وقت بندے کو دیکھتے ہیں، تو ابھی اس کے اوپر غلاف چڑھے نہیں تھے گناہوں کے، ابھی یہ تحریر اس کے دل و دماغ میں تازہ تھی۔ کہیں باپ پھلانگا، دیوار پھلانگی تو لڑکے نے شور مچانی شروع کر دی کہ وہ ہمیں کوئی دیکھ رہا، وہ پھر الٹا پاؤ واپس ہوا تو اس کا وہی تصور تھا، تھا تو مسلمان، عقیدہ تو اس کا بھی اللہ کی حاضر ناظر کا تھا، لیکن وہی جرائم اور گناہوں نے عقیدے پہ پردہ تان رکھا تھا۔ تو جب دل مجرم ہو جاتا ہے اور دل جب جرم پیشہ ہو جاتا ہے تو کھلی آنکھوں سے بھی آدمی کو کچھ نظر نہیں آتا اور آنکھوں پہ پردہ ہوتا ہے۔ ادھر دیکھا، بیوقوف کہیں گے، کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، کون دیکھ رہا ہے؟ تو بیٹے نے ساتھ کی سگا کو اللہ دیکھ رہا ہے، بس ہدایت کے لیے بھی اللہ کے ہاں سے وقت مقرر ہوتا ہے۔ نہ معلوم اس نے بھی کتنے تقریریں سنی ہوں گی، کتنی کتابیں پڑھی ہوں گی، لیکن یہ نا دل مجرم ہے تو نہ تقریر اثر کرتی ہے، نہ بعد اثر کرتا ہے، نہ کتاب اثر کرتی ہے، بچی ہے۔ لیکن آج اس کی قسمت کا پلٹا کہیں لکھا ہوا تھا تو بیٹے کی یہ بات اس کے دل پہ اثر کرتی ہے، اور میں کتنا بد نصیب ہوں، برسوں سے جرم کر رہا ہوں، عقیدہ میرا بھی ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے، عقیدہ میرا بھی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور یہ کتنا خوش نصیب ہے بچہ اتنا چھوٹا سا چھوٹی عمر میں کہ اس کا تصور زندہ ہے خدا دیکھ رہا ہے۔ تو بس آئندہ میں یہ پیشہ نہیں کروں گا، سچی توبہ کی اور اس نے آئندہ کے لیے پیشہ چھوڑا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ عبادت کرا کے یہی تصور ہم میں زندہ کرنا چاہتے ہیں جو ہم بھول جاتے ہیں، اور جرم کے پردے جو ہمیں، اسی پر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ لکھا ہے مثنوی میں، سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ کا۔ وہ ایک عادل بادشاہ تھا، منصف مزاج بادشاہ تھا، اچھے بادشاہ بھی دنیا میں گزرے ہیں اور آج کل کی طرح بھی ماشاءاللہ۔ وہ ایک رات اپنے شہر غزنی میں سوچا کہ باہر جا کر دیکھوں کہ حالات شہر کے کیا ہیں، کیا ہو رہا ہے، اس لیے کہ پولیس والے تو یہی رپورٹ بھیجتا کہ سب کچھ اچھا ہے، جیسے کہ
یہی کہتے سب کچھ اچھا ہوتا کچھ اچھا نہیں. لیکن جو منصف ہوتا ہے، عادل ہوتا ہے، وہ خود بھی جائزہ لیتا ہے کہ یہ تو سب کچھ اچھا کہتے ہیں، اپنی آنکھوں سے بھی دیکھوں کیا ہو رہا. اس نے شاہی لباس اتارا اور چوروں کا اور عام قسم کا لباس پہن کے بعد نکلا تاکہ شک نہ پڑے دیکھو کیا. ایک جگہ پہنچا تو ایک میٹنگ ہو رہی تھی، کچھ چور اکٹھے تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ کس طریقہ کار سے چوری کرنی ہے اور ہم میں سے ہر چور کیا قابلیت رکھتا ہے، وہ کیا کیا کام جانتا ہے، کیا کیا گن جانتا ہے. یہ بھی جاتے بیٹھے وہ آپس میں بات کر رہے تھے تو ایک نے کہا کہ میں رات کو اگر کتا بھونکے تو اس کی آواز پہچانتا ہوں کہ یہ کیا کہتا ہے. واہ واہ کتنی اچھی بات ہے، تم بھی بڑے قابل آدمی ہو. دوسرے نے کہا کہ میں دیوار سونگ کے خزانے کا پتہ لگا لیتا ہوں، کس دیوار کے پیچھے خزانہ. یہ بھی بڑی قابلیت کی بات ہے ماشاءاللہ، زیادہ ڈھونڈ تلاش کی ضرورت نہیں پڑے گی. تیسرے نے کہا کہ میرے ہاتھ کدال کی طرح ہیں، میں ہاتھ سے ہی لقب لگا لیتا ہوں، مجھے کدال کی ضرورت نہیں، ہاتھ سے ہی دیوار توڑ دیتا ہوں. بڑی اچھی بات ہے، زیادہ اوزار ساتھ رکھنے کی بھی ضرورت نہیں. اور ایک نے کہا کہ میں بغیر سیڑھی کے دیوار کے اوپر چڑھ سکتا ہوں صرف. یہ بڑا کمال ہے. ایک نے کہا میں رات کو جس کو دیکھوں دن کو پہچان لیتا ہوں. یہ تو وہ تھے جو موجود تھے، یہ نئے آئے تھے. کہا بھائی آپ کیوں آئے؟ میں بھی تمہارے ساتھ. کہا ہم میں تو یہ کمالات ہیں، تمہارے اندر کیا کمال ہے؟ تم اپنا کوئی کمال. میرا کمال تم سے بالکل الگ ہے. وہ کیا؟ اگر خدا نخواستہ ہم پکڑے گئے، پولیس آ گئی اور پکڑے گئے تو بس میں نے سر ہلایا چھوٹ گئے. یار یہ تو سب سے بڑا کمال ہے، یہ تو بڑی مشکل میں کام آنے والا آدمی ہے بھائی کہ اس کے سر ہلانے سے چھوٹ جائیں گے. چلو بھائی یہ تو بڑا اچھا بات. کہتے ہیں چل پڑے. دے ہوا کہ آج شاہی محل میں واردات کرنی. شاہی محل کی طرف گئے، رستے میں کتا بھونکا. اس سے پوچھا ہاں بھائی کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے بادشاہ صاحب. کہتا ہے بادشاہ جا پڑے. کتوں کی زبان بھی کسی کو آتی ہے؟ اس نے کہ دل نے طے کیا تھا کہ یہ جرم کرنا ہے. تو مولانا فرماتے ہیں کہ جب دل مجرم ہو جائے نا جرم کی ٹھان لے، وہ کسی کی نہیں سنتا. اور آنکھوں کے سامنے بھی حجاب ہے، حجاب یہ کوئی بات نہیں، اس کی بات نہیں سنتا. تو مانو نہ مانو بات وہ یہ کہتا ہے. خیر محل میں پہنچے، وہی دیوار سونگی تو سب کچھ کیا اور مال لوٹا اور سب میں تقسیم ہے. اس کو کچھ دے دیا، یہ بھی گھر لے کر واپس آ گیا. صبح ہوئی تو انہوں نے رات کو تو سب کے ایڈریس لے لیے تھے کہ آپ کہاں کے ہیں، کون سی گلی میں، مکان نمبر لے لیے تھے. اس لیے پولیس بھیجنے کی زیادہ چھان بین کی ضرورت نہیں تھی. ہر ایک بکا فلاں محلے میں جاؤ، فلاں اسٹریٹ فلاں مکان سے فلاں نام کے آدمی کو پکڑ لیا. صبح شاہی لباس میں پہن کے کرسی پہ بیٹھ گئے، سب حاضر ہو گئے. اب نہ شہادت کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے، اس لیے سارا معاملہ کے سامنے ہوا. حکم دیا کہ سب کو جلادوں کے حوالے کرو، سب کی گردنیں اتار دو. گزرے نہیں. میں جس کو رات کو پہچانتا ہوں دن کو پہچان لیتا ہوں، وہ بار بار دیکھتا بھی ہے. آدمی کو جانا پہچانا ہے. آخر اس نے دل پہ پتھر رکھ کے کہا کہ حضرت برا مت منائیے گا. تو ہم سب نے اپنی مجرمانہ حرکتیں کی اور جس چیز کے مستحق تھے اس کے مستحق ہو گئے ہیں. اب برائے مہربانی آپ اپنے کمال کا اظہار فرما دیجیے، اس لیے کہ میں نے آپ کو پہچان دیا اور آپ نے جو وعدہ کیا تھا برائے کرم پورا کیجیے. تو پھر بادشاہ نے چونکہ وعدہ کیا تھا اس نے سر ہلا دیا، چھوڑ دو.
مولانا کے ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا دل جب مجرم ہو جاتا ہے نا، کسی جرم پہ پکا ہو جاتا ہے نا، تو آنکھوں کے سامنے بھی پردے آ جاتے ہیں اور دیکھتا بھالتا بھی ہے پھر بھی وہ جرم کرتا ہے۔ تو آج ہمارے دل کیونکہ ایسے مجرم ہو چکے ہیں گناہوں کے کہ ہم دیکھتے بھالتے ہیں کہ یہ روزہ کیا کہہ رہا ہے، کہتا ہوگا کچھ کہتا ہوگا، روزہ کیا سکھاتا ہے، سکھاتا ہوگا کچھ سکھاتا ہوگا، میں تو نہیں سیکھ رہا، میں تو اپنی روش نہیں بدل رہا۔ تو بھائی ہمیں روش بدلنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے روزہ تقویٰ پیدا کرنے کے لیے فرض کیا ہے، بھوکوں مارنے کے لیے نہیں۔ تو تقویٰ ہمیں پیدا کرنا چاہیے، اور تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کی حضوری کا تصور کہ اللہ تعالیٰ بہرحال ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارا ہر کام اللہ تعالیٰ کی نظروں کے سامنے۔ اگر یہ بات پیدا ہو جاتی ہے تو ہم ابھی ولی ہو جائیں گے، اور ہم ابھی صراط مستقیم پہ گامزن ہو جائیں گے، ہماری حالت تبدیل ہو جائے گی۔ تو جب بھی عبادت کریں خدا کی حضوری کے ساتھ کریں، اور اس حضوری کا تصور پھر ساتھ اپنے ساتھ رکھیں۔ انسان غفلت پھر آ جاتی ہے، لیکن بار بار حضوری کو تازہ رکھیں تاکہ جو مقصد ہے نا عبادات کا وہ پورا ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔